بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے سوال نمبر 15 پڑھا تھا، یعنی جو گزشتہ لیکچر ہمارے ہو چکے تو سوال نمبر 15 ہمارا ادھورا رہ گیا تھا، آدھا ہم نے پڑھا تھا، تو کچھ آج بھی ہم پڑھیں گے۔ تو سوال نمبر 15 کا لیکچر ہمارے چینل پر موجود ہے، اس کا لیکچر نمبر 22 ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ لیکچر نمبر 23 ہوگا، تو اس لیکچر سے پہلے آپ وہ لیکچر بھی سماعت کر لیجئے گا تو آسانی سے آج والا سبق بھی سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 15 تھا اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو ترک کیا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کوئی نہ کرنا یہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حضور نے اس کام سے منع نہیں فرمایا تو وہ کام جائز ہے، بلکہ اگر ایسا کام ہے کہ جس پر ثواب ملتا ہو تو وہ تو کرنا بدرجہ اولا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں ہمارا بحث چل رہا تھا، آج کا سبق بھی ہمارا اسی کے بارے میں ہے کہ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے وہ صحابہ نے کیے، تو حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا تھا تو صحابہ نے کی، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے وہ دلائل احادیث سے آج بیان ہوں گے، تو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک عبارت لائیں، ففعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوگا کہ ففعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبعض افراد العموم شمولی او بدلی لیس مخصصا للعموم ولا مقیدا للاطلاق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، ففعل النبی حضور کا بعض افراد کے لیے، عموم شمالی اور عموم بدلی کے افراد کے لیے آپ کا کام کرنا، کوئی فعل کرنا، یہ لیس بمخصصا للعموم، یہ عموم کو خاص کرنے کے لیے نہیں ہے، لیس مخصصا للعموم، یہ عموم کی تخصیص کرنے والا نہیں ہے وہ فعل، نہ ہی مطلق کو مقید کرنے والا ہے۔ یہ جو عموم شمالی اور عموم بدلی ہے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں، پہلے ترجمہ سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموم شمالی کے بعض افراد یا عموم بدلی کے بعض افراد کے لیے کوئی فعل فرمانا یہ عموم کی تخصیص کرنے والا نہیں ہے۔ حضور نے جو کوئی کام کیا ہے تو وہ عموم کی تخصیص کے لیے نہیں ہوگا، نہ ہی مطلق کو مقید کرنے کے لیے ہوگا، ما دام انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہ عما عداہ، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ سے منع نہ کیا تب تک وہ تخصیص نہیں ہوگی، تب تک اس کی تقیید نہیں ہوگی، تب تک وہ مقید نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب عموم شمولی اور عموم بدلی کیا ہے تو یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، حاشیہ نمبر ہے 2، ٹھیک ہے۔ العموم نوعان، عموم کی جو ہے وہ دو قسمیں، اس کو آپ عبارت وغیرہ سمجھ لیجئے گا، میں وضاحتاً اور جو ہے وہ تفہیماً عرض کرتا ہوں کہ عموم کی دو قسمیں ہیں، ایک عموم شمول اور دوسری عموم بدل یا عموم بدلی۔ تو عموم شمولی وہ ہوتا ہے کہ عموم آپ جب اصول شاشی پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو عام کی تعریف پڑھائی جاتی ہے، یعنی عام وہ ہوتا ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہو، یعنی جس کے اندر کثیر افراد ہوں تو اس کو عموم یا عام کہا جاتا ہے۔ تو عام کے اندر کثیر افراد ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اس عام کے لیے کوئی حکم بولا جائے، کوئی حکم اس پر لگایا جائے تو جو ہے وہ اس کی دو صورتیں ہوں گی، اس عام کے جتنے افراد ہیں ان تمام پر وہ حکم صادق آئے گا، یا پھر تمام پر صادق نہیں آئے گا، کسی ایک پر صادق آئے گا۔ تو اگر حکم کوئی ایسا ہے جو اس عام کے جمیع افراد پر ایک ہی دفعہ میں صادق آتا ہے، تمام افراد پر صادق آتا ہے حکم عموم کے، عام کے، تو اس کو عموم شمول یا پھر عموم استدراکی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر عام کے تمام افراد شامل ہیں، اس وجہ سے اس کو شمول کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے عموم
عموم بدل، عموم بدل کے اندر کیا ہوتا ہے، عام کے مختلف افراد ہوتے ہیں، متعدد افراد ہوتے ہیں، تو ان فردوں میں سے کسی ایک فرد پر وہ حکم لاگو ہوتا ہے، سب پر لاگو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، پہلے کی مثال جس کے اندر تمام کو حکم صادق آتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، تو اب یہاں پر بے شک انسان نقصان میں ہے، تو انسان یہ عام ہے، سب کو شامل ہے، ٹھیک ہے، تو سب انسان کیا ہے، خسارے میں، پھر آگے تخصیص کی گئی۔ اور آگے جو ہے وہ جو دوسری مثال تھی عموم بدل، جس کے اندر ہر فرد پر حکم صادق نہیں آ رہا تھا بلکہ کسی ایک مفرد فرد پر حکم ثابت آ رہا تھا، اس کی مثال جیسے آت مسکینن صدقتن، کہ مسکین کو صدقہ دو۔ اب کوئی سا بھی مسکین ہو، کوئی سا بھی اس کو صدقہ دینا ہے، تو اگر کوئی بندہ کسی بھی مسکین کو کوئی بھی صدقہ دے دے گا تو حکم کی تعمیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا عموم شمول اور عموم بدل، جس کی وضاحت میں نے آپ کو عرض کر دی۔ تو اب دوبارہ عبارت کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم شمول کی وجہ سے یا پھر عموم بدلی کے طور پر بعض افراد کو کوئی فعل، بعض افراد کے لیے کوئی فعل فرمایا، تو اب اس سے یہ نہیں کہ اب اس کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں وہ ناجائز ہو جائیں گے، حضور نے جو کیا وہ جائز اور حضور نے جو نہ کیا وہ ناجائز، تو ایسا نہیں ہے، اس سے تخصیص نہیں ہوگی، اسی سے تقیید نہیں ہوگی۔ جب تک حضور منع نہ کریں، حضور نے کوئی کام کیا اور منع نہیں کیا اس کے علاوہ سے، تو اب وہ جائز ہوگا، اور حضور نے وہ کام فرمایا اور اس کام کے علاوہ کوئی اور جو اس کے خلاف ہے اس سے منع فرمایا، تو اب وہ جو کام ہوگا وہ حرام ہو جائے گا، حضور نے جس سے منع فرمایا تو وہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس عبارت کا مفہوم۔ آگے جو ہے وہ احادیث سے دلائل بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ان افعال کو بھی کرتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے۔ حضور نے جو افعال نہیں کیے، صحابہ نے وہ کام کیے، تو ترک جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا، ترک جو ہے وہ حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْفَهْمُ الصَّحِيحُ الْمُسْتَنِيرُ هُوَ الَّذِي حَمَلَ سيدنا ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ على رکیت بفاتحۃ الکتاب دون ان یبتدئہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاذن، کہ یہی وہ صحیح فہم ہے، یہی وہ صحیح فہم ہے جو منور ہے، یہی وہ یہی فہم صحیح اور روشن ہے جس نے والذی جس نے حمل ابھارا حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنے پر، جس چیز نے ابھارا وہ یہی ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں کہ فاتحۃ الکتاب کے ذریعے دم کرنے پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس چیز نے ابھارا وہ یہی صحیح اور منور چیز ہے۔ یہ پیچھے سے ترجمہ کیا گیا اور آگے سے اگر کریں تو یہ ہوگا کہ یہی وہ صحیح اور منور فہم ہے جس نے والذی جس نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتحہ کے ذریعے دم کرنے پر ابھارا، کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کے ذریعے کسی پر دم کیا، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا، دون ان یبتدئ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاذن، بغیر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت سے اس کو شروع کرتے، یعنی حضور نے اجازت نہیں دی تھی اس کی، حضور نے وہ کام نہیں کیا تھا، شروع نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ کا دم کیا، ٹھیک ہے۔ اور او یوحد الیہ بشیء فی خصوص الرقیۃ بہا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کسی چیز کے ذریعے جو ہے وہ اشارہ کیا گیا، او یوحد یا پھر اشارہ کیا جاتا الیہ اس دم کی طرف ایسی چیز کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے اس فاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی خصوصیت کے بارے میں، او یوحد یا پھر اشارہ کیا جاتا الیہ
اس کی طرف ایسی چیز کے ذریعے جو اس کے بارے میں، یعنی فاتحہ کی دم کرنے کی خصوصیت کے بارے میں جو چیز ہو، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ نہیں فرمایا۔ وہ قرأتها علی المرضى، اور مریض پر، بیماروں پر اس کی تلاوت کے بارے میں بھی حضور نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، اس کے باوجود بھی حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ فلما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی بما فعل، جو کام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو لم ینکر علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کو منع نہیں فرمایا۔ ولم یجعل ما فعلہ من قبل البدعۃ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جو آپ نے ابو سعید خدری نے جو کیا، اس کو نہ ہی آپ نے بدعت کی قبیل سے شمار کیا، بدعت کی قبیل سے بنایا۔ حضور نے اس کو بدعت نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ بل استحسنہ وصوبہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا جانا اور اس کی واستحسنہ، اس کو اچھا جانا اور اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی، یا پھر اس کو داد دی، جس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وصوبہ، اور اس کو داد دی۔ وقال لہ، اور آپ نے ان کو فرمایا، کن کو؟ ابو سعید خدری کو۔ آپ نے حضرت ابو سعید خدری کو فرمایا کہ وما یدریک انہا رکیۃ، کیا تم جانتا ہے کہ یہ دم ہے، جو سورہ فاتحہ تم نے مریض پر پڑھی تو یہ کیا ہے؟ دم ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ان کو اچھا جانا اور ان کی حمایت کی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں متفقن علیہ، یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے متفقن علیہ، یعنی صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ وفی صحیح البخاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لهم قد اصبتم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تم نے اچھا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دلیل تھی کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم نہیں کیا تھا، دم کرنا یہ شروع نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی صحابہ نے دم کیا، تو حضور کا نہ کرنا یہ اس کام کے حرام اور ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب دوسری مثال بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقد ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک الخطبۃ علی المنبر، اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبے کو ترک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ نہیں دیا۔ شروع میں جیسے خطبہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، تو آپ نے خطبہ ممبر پر دینا شروع نہیں کیا، بلکہ خطب علی الجذع، کھجور کے درخت کے تنے پر، جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کے تنے پر آپ نے جو ہے وہ خطبہ دیا تھا۔ ولم یفہم الصحابۃ ان خطابۃ علی المنبر بدعۃ، اور صحابہ نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ جو ممبر پر خطبہ دینا ہے یہ بدعت ہے، ولا حرام، اور نہ ہی حرام ہے۔ یعنی صحابہ کو ممبر پر خطبہ دینا یہ بدعت نہیں لگا، کہ حضور نے تو ممبر پر خطبہ دیا نہیں ہے، جو کام حضور نے نہیں کیا تو کیا وہ بدعت ہو جائے گا اگر ہم کریں گے؟ تو صحابہ نے ممبر بنایا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے یہ نہیں سمجھا کہ ممبر پر خطبہ دینا یہ حرام ہے، بدعت ہے۔ قاموا بصنع منبر لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر کو بنانے میں وہ تیار ہو گئے۔ قاموا کا مطلب یہاں پر ہوگا تیار ہو گئے، صحابہ نے حضور کے لیے ممبر بنایا، ٹھیک ہے۔ تو حضور تو پہلے ممبر پر خطبہ نہیں دیتے تھے، تو حضور نے جو کام نہیں کیا وہ صحابہ نے کیا، تو کیا یہ بدعت ہوگا؟ کیا یہ حرام ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ وما کان لهم ان يقدموا على فعل حرمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کبھی بھی وما کان لهم، اور ان کے لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسے فعل پر وہ آگے بڑھے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
وما کان لہم ان یقدموا علی فعل حرمہ النبی، کہ وہ ان کے لیے یہ درست نہیں تھا، وہ جائز نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ آگے بڑھیں ایسے فعل کی طرف جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں فَعُلِمَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ تَرْكَ بِدْعَةً، تو اس سے یہ پتہ چلا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ترک کو بدعت نہیں سمجھتے تھے، لا یرون نہیں سمجھتے تھے، ترک کو بدعتاً بدعت، یعنی جو کام حضور نے نہیں کیا تو اس کو کرنا یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، جو حضور نے نہیں فرمایا، تو اگر وہ جائز ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ جو جائز ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث پاک کے وفی حدیث رواہ رفاعۃ بن رافع الزرقی، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس کو رفاع بن رافع زرقی نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا یومن نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فلما رفع راسہ من رکعت، تو جب ہم نے رکوع سے اپنے سر کو اٹھایا، فلما رفع راسہ، جب حضور نے، رفع کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا، رکعت سے مراد جہاں پر رکوع ہے، رکوع سے اٹھایا تو آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سنا اس کو جس نے اس کی حمد کی، یعنی جس نے اللہ کی حمد کی، اس حمد کو اللہ تعالیٰ نے سماعت فرمایا۔ تو حضور نے یہ فرمایا، لیکن جو دوسرا شخص تھا جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں قال رجل وراہ، حضور کے پیچھے ایک بندے نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ ربنا، اے ہمارے رب، تمہارے لیے حمد ہے، ایسا حمد جو پاکیزہ ہے، جو کثیر ہے، جس کے اندر برکت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس بندے نے کہا، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ تو فلما انصرف قال، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو قال من المتکلم، حضور نے فرمایا متکلم کون تھا، یعنی یہ کس نے کہا، یہ کس نے دعا پڑھی، تو اس شخص نے کہا قال انا، میں نے یہ دعا پڑھی، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں قال رأیت بدعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، حضور نے فرمایا کہ میں نے، رأیت فعل ماضی، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا، ثلاثین 30، بدعتاً یہ زائد کے لیے ہوتا ہے، یعنی کچھ 30 اور کچھ فرشتوں کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا کہ یبتدرونہا، جو آگے بڑھ رہے تھے، جو جلدی کر رہے تھے کہ ایہم یکتبوہا اولو، کہ ان میں سے کون پہلے لکھے گا، یعنی جو تو نے یہ دعا پڑھی ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس پر جو تم کو جو ثواب ملا ہے، تو اس ثواب کو لکھنے کے لیے 30 سے زائد فرشتے نازل ہوئے ہیں، 30 سے زائد فرشتے اترے ہیں کہ جو تمہاری نیکیوں کو لکھنے کے لیے، تمہاری نیکیوں کو لکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کی نیکیاں لکھوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا ایسی تھی جو حضور نے نہیں پڑھی تھی، حضور نے اس کا ترک فرمایا تھا، اس کے باوجود بھی صحابی نے کہا، تو حضور نے اس کو حرام نہیں کہا، حضور نے اس کو بدعت نہیں فرمایا۔ تو جو کام حضور نے نہیں فرمایا وہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے تو وہ حرام ناجائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے درس کے اندر اس سے آگے پڑھیں گے، تو اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا، دیکھ لیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔